السلام علیکم۔ منظور نظر بائی جیا عباسی پارٹ 4۔ اف حد ہے، یہ نہیں کہ کپڑوں کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھ دیں، اتار کر فرش پر ہی پھینک دیے۔ کردم کو دروازے تک چھوڑ کر آئنور واپس کمرے میں آئی تھی۔ بوریت کے باعث وہ کمرے کا سامان ترتیب سے رکھتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے ڈریسنگ روم میں قدم رکھا ہی تھا جب کردم کا شب خوابی کا لباس نیچے پڑا دیکھا۔ وہ منہ بناتی کپڑے اٹھانے لگی، ساتھ میں بڑبڑا بھی رہی تھی۔ ویسے ماما ٹھیک ہی کہتی تھی، اگر میں تھوڑا گھر کا کام کاج سیکھ لیتی تو آج مجھے اتنی بوریت نہ ہوتی، یوں گھر میں رہ کر وقت گزر جاتا۔ خیر، اب کچھ تو اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے کرنا ہی ہوگا۔ چلیے آئے نور صاحبہ، آج ان لاٹ صاحب کے کپڑے دھونے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جانے کتنے کتنے دن پرانی جرابیں اور بنیان پہنی رکھتے ہیں۔ آئنور خود کلامی کرتی کردم کے میلے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اب جو بھی تھا، رخسار بیگم کی نصیحت پر عمل پیرا ہونا ہی تھا۔ تم نے سونیا کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا کردم دادا؟ کردم اس وقت آغا حسن کے گھر پر موجود تھا۔ پاشا کی حرکت کے بعد آغا اس موضوع پر کردم سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے صبح ہی فون کر کے اسے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ یہ سب پاشا نے شروع کیا تھا۔ ویسے بھی تم اچھے سے جانتے ہو میں کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ سونیا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، صرف گولی ہی تو چھو کر گزری ہے۔ میں نے تھوڑی اسے چھوا ہے جو وہ آگ بگولا ہو رہا ہے۔ کردم کہتا ہوا ہولے سے مسکرایا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں سونیا کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا، یوں گینگ کے بندوں کا آپس میں لڑنا ٹھیک نہیں۔ دادا تک اگر اس بات کی خبر پہنچ گئی تو ہم سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آغا حسن نے آگاہ کرنا چاہا۔ جانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے میرے جہاز پر قبضہ کیا تو ہی میں نے سونیا کو اٹھایا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے کمزور سمجھتا، جو مجھے ہرگز قبول نہیں۔ کردم ہنکار بھرتے ہوئے بولا۔ اس نے تمہارے جہاز پر قبضہ اس لیے کیا کیونکہ تم نے اس کی رکھیل کو اٹھا لیا تھا، آغا حسن جتاتے ہوئے بولا۔ میں نے نہیں اٹھایا، پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، وہ خود آئی تھی۔ میں کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا کہ ان کو اٹھاتا پھروں۔ آغا کی بات نے کردم کو طیش دلا دیا۔ اچھا، غصہ کیوں کرتے ہو؟ بس اب کوشش کرنا کہ پاشا اور تمہارے درمیان مزید بدمزگی پیدا نہ ہو، آغا نے سمجھانا چاہا۔ یہ بات تم مجھے نہیں، اس پاشا کو بولو، اور اب میں چلتا ہوں۔ سارے کام چھوڑ کر تمہاری یہ فضول باتوں کو سننے آیا تھا۔ کردم سر جھٹک کھڑا ہو گیا۔ آغا سے بغرگیر ہو کر وہ باہر کی جانب چل دیا۔ آغا تعصب سے نفی میں سر ہلاتا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آئنور ڈریسنگ روم میں کھڑی کردم کے کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی جب باہر سے آتی گولی کی آواز پر ایک پل کے لیے سن ہو گئی۔ کپڑوں کو وہیں پھینکتی وہ کھڑکی کی طرف آئی جہاں سے گھر کے پیچھے کا منظر نظر آتا تھا۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو زمین پر ایک بے جان وجود پڑا ہوا تھا جس کے خون سے زمین بری طرح رنگ چکی تھی۔ کردم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کھڑا لاش کو ٹھکانے لگانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ آج وہ پھر جلدی گھر آ گیا تھا اور آتے ہی یہ کارنامہ سر انجام دے دیا تھا۔ آئنور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی خون کو تو کبھی کردم کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی کسی احساس کے تحت کردم نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، مگر وہاں کوئی ذی نور کو موجود نہ پایا۔ سر جھٹک کر وہ پھر سے ہدایت دینے لگا۔ آئنور فوراً کمرے میں واپس آئی، ایک سنسناہٹ سی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ رہی تھی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک کمبل تانے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کردم کمرے میں داخل ہوا تو نظر سیدھا کمبل میں چھپے وجود پر پڑی۔ کمبل میں پیدا ہوتا رہا ارتعاش آئنور کے جاگنے کی گواہی دے رہا تھا۔ کردم کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ در آئی، اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اچھا ہے، بہت زبان چلتی ہے، اب میرے سامنے تھوڑا ڈر کے تو رہے گی۔ کردم مسکراتے ہوئے سوچتا باتھ روم میں چلا گیا۔ اسلم کب تک ایسے ہی رہو گے تم؟ کبھی تم نے اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچا؟ یہ خود غرضی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اسلم شراب کے نشے میں کل رات کا نکلا، آج شام کو گھر میں آیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر رخسار بیگم پھٹ ہی پڑی۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ اسلم بیزاری سے بولے۔ ہاں، تم کیا کرو گے؟ آخر تم کر ہی کیا سکتے ہو سوائے جوئے بازی اور شراب نوشی کے؟ رخسار بیگم زہر کھند لہجے میں بولی۔ اب تو ہوش کے ناخن لے لو اسلم، ماہا نے تمہاری وجہ سے موت کو گلے لگا لیا، نور بھی تمہاری وجہ سے گنڈے کے نکاح میں بند گئی، مگر تمہیں اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں۔ کتنے ارمان تھے نور کی شادی کو لے کر، مگر سب ختم ہو گیا، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اب کے رخسار بیگم کہتے ہوئے رو پڑی، لہجے میں بے بسی اتر آئی تھی۔ اسلم کی خود غرضی ان کا دل جلاتی تھی۔ اب بھی ان کی بات کو سنی انسنی
کرتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ رخسار بیگم بھی دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی سیدھا اس کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ ماحول میں خاموشی کا راج تھا جسے اس کی آواز نے توڑا تھا۔ کردم، اینور نے اس کو مخاطب کیا جو بائیں جانب آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ اور کتنے دن مجھے یہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا؟ اینور کی بات پر کردم نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی جانب چہرہ موڑا۔ وہ ابھی بھی چھت کو گھور رہی تھی۔ کردم کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سخت لہجے میں گویا ہوا، میں اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ جب مجھے لگے گا تمہارا کام اب ختم ہو گیا تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اس لیے آئندہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا، کردم کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر اینور کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ اسے لگا تھا اس کی بات پر وہ کچھ الٹا بولے گی، مگر وہ خاموش رہی، شاید سو گئی تھی۔ کردم بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا اور جلد ہی نیند کے آغوش میں اترتا چلا گیا۔ وقت دن بدن ہفتوں میں بدل رہا تھا۔ اینور گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی اور اس قید کے باعث دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں موجود ٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگائے بیٹھی تھی۔ جب کردم باتھ روم سے باہر نکلا، ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آج اپنے کچھ ڈھنگ کے کپڑے لے آنا، رات ہمیں کہیں دعوت پر جانا ہے۔ کردم آئینے میں نظر آتے اینور کے عکس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا جو اس کی موجودگی کو نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ اول تو میرے پاس کپڑے موجود ہیں، مجھے آپ کی حرام کمائی کے کپڑے نہیں چاہیے، اور دوئم یہ کہ میں کسی بیہودہ محفل کا حصہ بن کر کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی۔ اینور ٹی وی پر نظریں جمائے بولی۔ اس کی بات پر جبڑے بھینچے کردم اس کی طرف مڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بہت خوبصورت ہو کہ ہر مرد تمہیں دیکھے گا؟ کرخت لہجے میں کہتے وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ خوبصورت کا تو پتہ نہیں، مگر عورت ضرور ہوں، اور آپ سے زیادہ اس بات کو کون اچھے سے جان سکتا ہے جو بنا دیکھے مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اینور کہتے ہوئے ٹی وی بند کرتی اٹھ گئی۔ کردم مٹھیاں بھینچے اس کی جانب بڑھا اور بازو سے دبوچ کر اپنی خونخوار نظریں اس کے چہرے پر جمائے بولا، آج تو بول دیا اور میں نے سن لیا، مگر آئندہ یہ بکواس کی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اپنی اوقات مت بھولو، سمجھی؟ اس کو صوفے پر پھینکتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اینور ناگواری سے اس کی پشت کو دیکھتی اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اس وقت تمام نفوس بیٹھک میں موجود تھے۔ سب کردم اور پاشا کے مسئلے کو کافی دنوں سے زیر بحث لانا چاہتے تھے اور بالآخر آج یہ موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ سب اپنی نشست سنبھالے بیٹھے تھے جب کردم دروازہ کھولتا اندر آیا اور اپنی نشست کو سنبھالتا اس پر براجمان ہوا۔ پاشا نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ اس دن کے بعد سے آج ان کا آمنا سامنا ہو رہا تھا۔ شمشید نے ایک نظر کردم پر ڈال کر چہرہ پاشا کی طرف موڑا۔ چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی۔ کردم، تمہارا ہی انتظار تھا، مجھے لگتا ہے اب اس مسئلے پر بحث شروع کرنی چاہیے۔ آغا حسن دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائے ٹیبل پر رکھتے آگے کو آیا اور ایک نظر سب پر ڈالتے گویا ہوا، اگر دیکھا جائے تو۔ آغا رکا، ایک نظر پاشا پر ڈالی، پھر دوبارہ سے گویا ہوا۔ سب اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ کردم دادا لڑکیوں کے معاملے میں زبردستی کا قائل نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ریمشا پاشا کی رکھیل خود اس کے پاس آئی تھی تو یقیناً یہ بات درست ہوگی، اور غلطی پاشا کی ہے جو اتنی سی بات آغا بول ہی رہا تھا جب پاشا بھڑک اٹھا۔ اگر یہ اتنی سی بات ہے تو ٹھیک ہے، آج رات میرے گھر روبینہ آغا حسن کی بیوی کو بھیج دینا۔ زبان سنبھال کے بات کرو، آغا گرایا۔ پاشا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، تم نے بھی تو راشد کی رکھیل کو اپنے پاس رکھا تھا، اس نے تو یوں ہنگامہ برپا نہیں کیا، تم بس رائی کا پہاڑ بنا رہے ہو۔ خاقان ابراہیم نے ماحول کی نزاکت کو دیکھتے سمجھانا چاہا، مگر پاشا کو اس کی بات نے مزید بھڑکا دیا۔ تم تو اپنی بکواس بند ہی رکھو، ورنہ صوفیہ خاقان کی بیٹی کو لے کر کوٹھے پر بیٹھا دوں گا۔ تم حد پار کر رہے ہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ خاقان اس سے بھی تیز دہاڑا۔ اچھا تو کیا کرو گے تم؟ پاشا ٹیبل پر ہاتھ مارتا کھڑا ہو گیا۔ سونیا کو گولی صرف چھو کر گزری تھی، ایسا نہ ہو صوفیہ کی جگہ وہ کوٹھے پر دکھائی دے۔ خاقان خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کردم خاموش بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے میں لگے تھے۔ بات کردم اور پاشا کی تھی جو رخ بدل کر گھر کی عورتوں پر چلی گئی تھی۔ یہاں سب کا ذکر تھا، بس
نہیں تھا تو آئے نور کا نہیں تھا۔ سب کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اگر کسی کی عزت محفوظ تھی تو وہ کردم کی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے آئے نور پر دعوت میں شرکت نہ کرنے پر غصہ تھا، اب اس کا کسی کی نظروں میں نہ آنے والا فیصلہ درست لگ رہا تھا۔ گو یہ پہلی بار نہیں دیکھ رہا تھا کہ یوں گھروں کی عزتوں کو محفل میں اچھالا جا رہا تھا، لیکن آج آئے نور کے وجود نے اسے یہ سب محسوس کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا سوچتا کہ جمشید کے مخاطب کرنے پر اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ کردم دادا، آپ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ جمشید ان کی طرف جھکا ہوا بول رہا تھا۔ کردم بغیر کوئی جواب دیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پہلے تم لوگ یہ طے کر لو آج رات کس کی عورت کس کے ساتھ رہے گی، پھر دوسروں کے مسائل حل کرنے بیٹھنا۔ کردم ناگواری سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کی بات پر ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ سب خاموشی سے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ لو، جس کے لیے بیٹھک میں جمع تھے وہ تو چلا گیا۔ شمشیر نفی میں سر ہلاتا بربرانے لگا۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ آئے نور جو کچن میں اداس بیٹھی تھی، اس کو خاموش پا کر سیما خالہ نے پوچھا۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس قید سے۔ اس دن کے بعد سے میں رخسار ماما سے ملنے نہیں گئی۔ فون پر بات ہوتی ہے مگر اب میرا دل ان سے ملنے کو چاہتا ہے۔ آئے نور آہ بھرتے ہوئے بولی۔ تو مل لاؤ جا کر ان سے۔ سیما خالہ سبزی کاٹتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ کیسے مل لاؤں؟ وہ خڑوس لاٹ صاحب جانے دیں تو مل کر آؤں نا۔ آئے نور منہ بسول کر بولی۔ شرم کرو لڑکی، شوہر ہے، کچھ تو عزت کر لو۔ سیما خالہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے روب جمانے کی کوشش کی۔ کم از کم اس گنڈے کو میرا شوہر بول کر بار بار اس تلخ حقیقت کا تو سامنا مت کریں۔ کردم کے لیے شوہر لفظ سنتے ہی آئے نور کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ لڑکی، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میرا کردم دل کا برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے ایسا کر دیا ہے۔ سیما خالہ تعصب سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا ان کے ماضی میں جو یوں غلط راستے پر نکل پڑے؟ آئے نور نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ آئے نور کے سوال پر سیما خالہ کا سبزی کاٹتا ہاتھ رکا۔ وہ یکدم ششوپنج میں مدعا ہو گئی۔ آیا کہ بتانا چاہیے یا نہیں؟ آئے نور غور سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ ان کو پریشان دیکھ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتی گویا ہوئی۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، وہ دراصل سیما خالہ بول ہی رہی تھی کہ وہ ان کی بات کے درمیان میں بولی۔ جب ہم کسی کے ہمراز بن جائیں تو اس راز کو راز رکھنا ہمارا فرض ہے۔ آئے نور مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سیما خالہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی پھر سے سبزی کاٹنے لگی۔ گلاس ہاتھ میں پکڑے وہ دھیرے دھیرے وسکی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اطراف میں مرد اور عورتیں رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس ہاتھوں میں گلاس پکڑے ایک دوسرے سے مہو گفتگو تھے، مگر اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کردم جو اپنی سوچوں میں غرق تھا، آواز سن کر وہ چونکا۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو آغا خان اس کے دائیں جانب صوفے پر بیٹھتا پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کردم وسکی کا گھونٹ لیتا ہوا بولا۔ آج تو پاشا نے حد ہی کر دی۔ آغا حسن پاشا کی بات یاد کرتا ہوا بولا۔ تم ہی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، ورنہ میں تو اس کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا کہ جا کے اس سے صلح کرتا۔ کردم نے کہہ کر سر جھٹکا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس پاشا کی خبر دادا کو کرنی پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمیں ہی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آغا حسن پرسوچ انداز میں بولا۔ اپنی بات کرو، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کردم کہہ کر بائیں جانب دیکھنے لگا جہاں سے خاقان ابراہیم اور راشد ملک انہی کی طرف آ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ خاقان ابراہیم اور راشد ملک نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ ہی راشد ملک نے بیچ میں رکھی ٹیبل پر سے وسکی کی بوتل اٹھا کر گلاس پڑا۔ کچھ نہیں، اور بتاؤ آج کی دعوت کیسی لگی؟ آغا نے بات بدلی۔ ہمیشہ کی طرح زبردست، خاقان ابراہیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جمشید نہیں آیا؟ راشد ملک نے اطراف میں نظر دہراتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہیں دعوت ہو اور وہاں جمشید موجود نہ ہو؟ وہ رہا وہاں، آغا نے کہتے ہوئے جمشید کو پاس آنے کا اشارہ کیا جو ان سے تھوڑا دور ایک عافیہ نام کی لڑکی سے باتوں میں مشغول تھا۔ آغا کے اشارہ کرنے پر وہ عافیہ کے ہمراہ ان کے پاس چلا آیا۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ سب؟ عافیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سب نے مسکرا کر اسے جواب دیا سوائے کردم کے۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی پر پڑ رہی تھیں جس کی سوئیاں 12 کے ہندسے دکھا رہی تھیں۔ پاشا نہیں آیا؟ جمشید راشد ملک کے بغل میں بیٹھتا ہوا بولا، جبکہ عافیہ کردم کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا تو نام بھی مت لو میرے سامنے، آ جائے تو ابھی شوٹ کر دوں گا۔ خاقان نے رقابت سے کہا۔ یار کیوں اتنا سنجیدہ ہو رہے ہو؟ یہ سب پہلی بار تو نہیں ہے؟
ایسے چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں گینگ کے بندوں کے درمیان۔ جمشید نے سمجھانا چاہا، تم کیوں اس کی اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ کردم نے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ تم لوگ پھر ان باتوں کو لے کر بیٹھ گئے؟ ابھی صرف مزے کرو۔ راشد نے بدمزگی پیدا ہونے کے ڈر سے بات بدلی، آپ کیوں بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں؟ کہیں جانا ہے کیا؟ عافیہ نے نرم مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کردم سے پوچھا۔ ہاں، کچھ ضروری کام ہے، کردم نے خوش لہجے میں جواب دیا۔ خوش لہجے؟ اس وقت تمہیں کیا ضروری کام پڑ گیا؟ خاقان ابراہیم نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ میری کچھ طبیعت خراب ہے، بس اس لیے۔ کردم ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ تو یہ بولو کہ طبیعت ٹھیک نہیں، کام کا بہانہ کیوں بنا رہے ہو؟ خاقان اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، ارے یار، تھوڑا سا انتظار کرو، پھر دیکھنا تمہاری طبیعت کیسے ٹھیک ہوتی ہے۔ ناچنے والی بس آتی ہی ہوں گی، آغا حسن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ باقی سب بھی مسکرا دیے۔ ہم ہیں نا آپ کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے۔ عافیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ کردم کے بازو پر رکھ دیا۔ کردم نے ناگواری سے اس ہاتھ کو دیکھا اور لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، میں اب چلتا ہوں، کردم کہتا ہوا اٹھنے لگا جب عافیہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس اس پر الٹ دیا۔ اوہ سوری، غلطی سے ہاتھ سے چھوٹ گیا، عافیہ کہتے ہوئے اس کا کوٹ صاف کرنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں، کردم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا۔ ارے تمہارا کوٹ تو سارا خراب ہو گیا، جاؤ واش روم میں جا کر صاف کر لو۔ آغا ایک دم پریشان ہوا۔ کردم بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم کی سمت چل دیا۔ کردم کچھ کھینچا کھینچا سا نہیں رہنے لگا۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ خاقان جو کب سے کردم پر غور کر رہا تھا اس کے جاتے ہی گویا ہوا۔ وہ پہلے کون سا گھل مل کر رہتا تھا؟ آغا نے شانے جھکا کر کہا تو سب مسکرا دیے۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا اپنے دوستوں سے مل لوں، عافیہ مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ سب اپنے آپ میں مصروف تھے۔ وہ سب کی نظروں سے بچتی بچاتی واش روم کے دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوئی جہاں کردم اپنا کوٹ صاف کر رہا تھا۔ کردم کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو ایک دم ماتھے پر بل پڑ گیا۔ عافیہ دروازے کو لاک کرتی کر قدم اٹھائے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کردم غصے پر قابو پاتے گویا ہوا۔ اتنا بھی کہ غصہ؟ خیر، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ آج کی رات ساتھ گزارے، عافیہ نے کہتے ہوئے کردم کے گلے میں باہیں ڈالنی چاہی، مگر کردم نے بر وقت اس کی کلائی کو تھام کر روکا اور ایک جھٹکے سے اسے سائڈ پر کرتا بغیر کچھ بولے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عافیہ کی باتوں نے اسے غصہ دلا دیا تھا، حالانکہ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے ایسی دعوتوں کو کبھی رد کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج اسے غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنی اس بدلتی کیفیت پر خود بھی حیران و پریشان تھا۔ کردم واپس ہال میں آیا تو سب باتوں میں مصروف تھے۔ وہ آگے بڑھتا ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ اب میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ سوری۔ کردم نے ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، بول تو ایسے رہے ہو جیسے گھر پر تمہاری بیوی بچے رو رہے ہوں۔ آغا نے کہتے ہوئے کہکل گیا جس پر باقی سب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کردم نے غصے سے انہیں گھوڑا۔ وہ اب انہیں کیا بتاتا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اس کے لیے نہ صحیح، اس نکاح کے احترام میں صحیح۔ تم لوگ اپنی بکواس اپنے پاس ہی رکھو، میں چلتا ہوں، کردم کہہ کر سب سے مصافحہ کرتا باہر نکل گیا۔ گاڑی گھر کے اندر آ کر رکی۔ کردم نے شیشے کے پار اندرونی دروازے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو توقع کے برعکس آج وہ وہاں نہیں تھی۔ آج اس نکاح کا احترام یاد نہیں آیا، کردم نے تلخی سے سوچا، پھر گہرا سانس لیتے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب چل دیا۔ لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کردم سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ خوابگاہ میں اندھیرے کا راج تھا۔ اس نے ہاتھ پر آ کر لائٹ جلائی تو خوابگاہ میں روشنی جگمگا اٹھی، مگر آئے نور یہاں نہیں تھی۔ بیڈ خالی پڑا تھا۔ لب بھینچے وہ تیزی سے اپنے خوابگاہ سے باہر آیا کہ تبھی ساتھ والے کمرے کے دروازے سے باہر آتی باتوں کی آواز پر رک گیا۔ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو اس کمرے کی بھی تمام تر لائٹس بند تھیں۔ ایک کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی سیدھا اس ایک وجود پر پڑ رہی تھی جو جان ماز بچھائے اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھی۔ چاند کی روشنی میں نظر آتا اس کا پر نور چہرہ کردم کو کچھ دیر کے لیے ساکت کر گیا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے۔ یاد تھا تو بس سامنے مصلے پر بیٹھا شخص اور اس کا پر نور چہرہ۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ اپنی خوابگاہ میں واپس چلا گیا۔ آئینور نے سلام پھیر کر کسی انجانے احساس کے تحت دروازے کی طرف دیکھا جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ وہ دعا مانگ کر جان ماز رکھتی اس کمرے سے نکل خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ ابھی اس نے خوابگاہ میں قدم رکھا ہی تھا کہ کردم کو صوفے پر بیٹھا دیکھ چونک پڑی۔ بڑی جلدی واپس آ گئے، مجھے تو لگا پوری رات گھر نہیں آئیں گے۔ آئینور بیڈ پر بیٹھتی گویا ہوئی۔ کردم جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا
اینور کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کی بات پر کردم بدمزہ ہوتے ہوئے بولا، نہیں میں کیوں کہوں گی ایسا، آپ کا گھر ہے، جب دل چاہے آئیں، جب چاہے چلے جائیں۔ اینور نے کندھے اچکائے۔ کردم بس اسے گھونڈنے کے رہ گیا۔ ویسے رقص و سرور کی محفلیں تو اب شروع ہوتی ہیں نا؟ اینور نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ خود اس دعوت کا حصہ بننا نہیں چاہتی تھی، اور اب جب میں بھی واپس آ گیا ہوں تو تمہاری تفتیش شروع ہوگی۔ کردم سخت لہجے میں بولا، ویسے کافی اچھا وقت گزار کر آئے ہیں۔ اینور اس کی بات کو نظر انداز کرتی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ نظریں کردم کی شرٹ پر جمی تھیں۔ کردم نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا جہاں لپسٹک کا نشان تھا۔ یہ نشان یقیناً آغا کے گھر سے نکلتے وقت جس لڑکی سے ٹکرایا تھا اسی کے ہونٹوں کا نشان ہوگا۔ کردم نے سوچتے ہوئے اینور کی طرف دیکھا جو چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نشان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اینور اس کی بات کاٹتی جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ نہ کر کے بھی اس کی نظروں میں غلط ثابت ہو گیا۔ کردم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، پہلے کون سا اس کی نظروں میں اچھا تھا؟ اپنی ہی سوچ کی نفی کرتا وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ اسلم تو پہلے 10,000 دے، تبھی میں تیرے ساتھ اگلی بازی کھیلوں گا۔ وہ سب ٹیبل کے گرد بیٹھے شراب نوشی میں مصروف تھے جب ان میں سے ایک اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا، اے اسد، کہاں نہ دے دوں گا، تو ابھی کھیل شروع کر۔ اسلم نشیلی آواز میں بولا، دیکھ اگر تو ہار گیا نا اس بار تو دگنا پیسہ دینا ہوگا، وہ بھی سود سمیت، سمجھا؟ اسد دھمکی آمیز لہجے میں بولا، ہاں ہاں دے دوں گا، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ شراب کا گلاس منہ سے لگاتے اسلم نے ایک بار پھر بازی لگائی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس بار جان کے علاوہ نہ تو پیسہ ہے نہ بیٹی۔ آسمان پر پھیلی سورج کی کرنیں نئے دن کو خوش آمدید کر رہی تھیں۔ جہاں اتنے دنوں سے موسم سرما کی یک بستہ ٹھنڈی ہوائیں سب کو ٹھٹرنے پر مجبور کر رہی تھیں، وہیں آج آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تاہم کردم کے بنگلے میں موجود ایک شخص اس سب سے بے نیاز لون میں لگی گھاس پر لیٹا زور و شور سے گانا گانے میں مشغول تھا۔ رس کے بڑے توڑے نین رحمت جو شد و مد سے گانا گانے میں مصروف تھا، اس کی چلتی زبان کو رحیم کے تھپڑ نے بریک لگایا۔ ابے او، کیا صبح صبح گلا پھاڑ پھاڑ کے نحوست پھیلا رہا ہے؟ تو تجھے کیا، ویسے بھی بے نمازی کے گھر اب نمازی آ تو گئی ہے رحمت پھیلانے۔ رحمت اسے گھورتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ رحیم نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ آج فجر کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو بی بی صاحبہ اس کمرے کی کھڑکی سے نماز پڑھتی نظر آئیں۔ رحمت رازداری سے بولا، واقعی کیسی دکھتی ہے؟ رحیم نے اشتیاق سے پوچھا، مجھے کیا پتا، کھڑکی کے پردے پر اس کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ رحمت منہ بناتے ہوئے بولا، دور فٹے منہ، بول تو یوں رہا ہے جیسے اسے دیکھ آیا ہو۔ رحیم کا سارا اشتیاق ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے لگتا ہے کردم دادا اس کی آنکھوں پر فدا ہو گیا، تبھی تو اسے اپنے پاس رکھا ہے۔ رحمت پر سوچ انداز میں بولا، لگتا تو مجھے بھی یہی ہے کہ دادا اس پردہ دار خاتون پر دلہار بیٹھے ہیں، لیکن رحیم بولتے بولتے خاموش ہوا۔ کیا لیکن؟ ڈرامے نہ کر، جلدی بتا۔ رحمت کو تجسس ہوا، لیکن وہ لڑکی ایسی تو نہیں لگتی جو بغیر نکاح کے کسی غیر مرد کے ساتھ رہے۔ رحیم رحمت کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کہہ تو ٹھیک رہا ہے، لیکن غفار منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، اور کردم دادا ایسا بندہ نہیں جو کسی سے نکاح کرے، بھلا اسے کیا کمی ہے عورتوں کی؟ رحمت نے کہتے ہوئے آنکھ ماری۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ رحیم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، چل مجھے فاروق سے کچھ بات کرنی ہے، میں چلا۔ رحمت کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سے اپنا سابقہ کام زور و شور سے شروع کرتا آگے بڑھ گیا۔ من آنگن پہ عشق ہے طاری، گا تو ایسے رہا ہے جیسے کوئی نام ملنے والا ہو۔ رحیم بڑبڑاتے ہوئے خود بھی اٹھ گیا۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس نے کھڑکی کے پردوں کو ایک طرف کیا۔ پردے ہٹتے چھن سے آتی سورج کی کرنیں سیدھا کردم کے چہرے پر پڑیں۔ چہرے پر محسوس ہوتی تپش کے باعث کردم نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر سورج کی کرنوں نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس نے چہرہ موڑ کر بائیں جانب دیکھا جہاں اینور کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے سوتے سے اٹھانے کا؟ کردم نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نوکر نہیں ہوں آپ کی جو مجھے یوں آنکھیں دکھا رہی ہیں؟ اینور اسے گھورتی ہوئی بولی، اب صبح صبح مت شروع ہو جاؤ دماغ کھانے۔ کردم بیزاری سے بولا، جس پر اینور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں دماغ کھاتی ہوں؟ کوئی شک؟ کردم نے بھویں اچکائی۔
اگر اتنا ہی آپ کا دماغ کھاتی ہوں تو پھر آزاد کیوں نہیں کر دیتے مجھے؟ وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے اپنی قیمت تو ٹھیک سے وصول کر لوں، پھر آزاد بھی کر دوں گا۔ کردم بیڈ پر سے اٹھتا ہوا بولا۔ آپ کے لیے قیمت اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ نہ جانے ایسی کتنی ہی نوٹوں کی گڈیاں ایک ہی رات میں کوٹھے کی عورتوں پر نچھاور کی جاتی ہوں۔ اب کی بار آئین نور کے لہجے میں طنز شامل تھا۔ کردم غصے سے اس کی طرف بڑھا، بال ہاتھ سے دبوچتے وہ گھڑایا۔ 1000 بار کہہ چکا ہوں اپنی حد میں رہا کرو، مگر تمہیں میری بات پلے کیوں نہیں پڑتی؟ ویسے بھی یہ فیصلہ تمہارا تھا، میں تو تمہیں ایک رات کے بعد ہی شاید واپس بھیج دیتا، مگر نکاح کے ذریعے ایسی کئی راتوں کا انتخاب تمہارا تھا، اس لیے اب بھگتو۔ کردم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ آئینور توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا فرش پر جا گری۔ سر وہاں موجود ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا تھا، جس کے باعث ماتھے سے خون بہہ نکلا، مگر وہاں پرواہ کس سے تھی؟ کردم نے جھک کر اس کا منہ دبوچ کر اپنے سامنے کیا۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، تم اپنے باپ کی وجہ سے اور اپنی مرضی سے یہاں موجود ہو، اس لیے اب یہ زبان میرے سامنے دوبارہ نہ چلے۔ کردم ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کرتا کھڑا ہو گیا۔ اور ہاں، بے فکر رہو، کچھ ہی دنوں میں تم اس گھر سے باہر ہوگی۔ وہ کہہ کر جانے لگا کہ آئینور کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ آخر کس کو یقین دلا رہی ہیں آپ؟ مجھے یا خود کو؟ اگر آپ کو نکالنا ہوتا تو اب تک یہ کام سر انجام دے چکے ہوتے۔ بار بار یہ کہہ کر آپ صرف خود کو دلاسا دے رہے ہیں۔ آئینور اس کے مقابل کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ضبط کے باعث آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کردم خاموش کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ ماتھے سے نکلتا خون رخسار تک آ گیا تھا، مگر چہرے پر تکلیف کے آثار تک نہ تھے۔ لیکن اس کی گہری بڑی آنکھوں پر برسوں کی تھکن تھی، جو کردم کو اپنی سحر میں جکڑ رہی تھی۔ جن آنکھوں میں کرب سب سے مخفی رہا کرتا تھا، آج وہ کردم کے سامنے یہاں ہو رہا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں تب آیا جب آئینور اپنی بات کہہ کر باہر چلی گئی اور کردم لب بھینچ کر رہ گیا۔ لڑکی، یہ سب کیسے ہوا؟ کچھ بتاؤ گی بھی؟ سیما خالہ اس کی پٹی کرتے فکر مند لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا سیما خالہ؟ بولا تو ہے گر گئی، اب ایک ہی بات کیوں بار بار پوچھ رہی ہیں؟ آئینور ان کی بار بار پوچھنے پر چڑ کر بولی۔ ارے ایسے کیسے گر گئی؟ کہ آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی؟ سیما خالہ نے اسے لتاڑا۔ اف، آپ کے لاڈ صاحب کا کیا دھڑا ہے سب؟ اب خوش؟ آئینور نے اب کی بار سچ بتانے میں عافیت جانی۔ ضرور تم نے ہی کچھ کہا ہوگا جو اس نے تمہارا یہ حال کر دیا۔ سیما خالہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ آج آپ لوگوں کو ہو کیا ہے؟ وہ بول رہی ہیں میں ان کا دماغ کھاتی ہوں، اور آپ بول رہی ہیں میں نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ واؤ، سب مجھے بیچاری پر ہی الزام لگا دو۔ اینور خفگی سے انہیں دیکھتی ہوئی بولی، جو پٹی کرنے کے بعد اب اس کے ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ تو میری بچی، کیا میں نہیں جانتی؟ ایک زبان ہی تو ہے جو اللہ نے تمہیں گز کی دی ہے۔ کیا آپ میرے چھوٹے قد پر چوٹ کر رہی ہیں؟ اب کی بار آئینور کی شکل رونے والی ہوئی۔ میں تو بس تمہاری زبان کی تعریف کر رہی ہوں، رہنے دے بس، آپ کے لاڈ صاحب بھی کچھ کم نہیں ہے۔ آئینور منہ بنا کر بولی۔ ویسے بولا کیا تھا جو اس نے تمہیں اس حال میں پہنچا دیا؟ سیما خالہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھنے لگی۔ میں نے تو بس ایک دو باتیں بولی تھی، آئینور نے کہتے ہوئے نظریں چرائیں۔ اور وہ ایک دو باتیں کیا تھیں؟ سیما خالہ نے پھر پوچھا تو اب کی بار آئینور نے شرافت کے ساتھ اپنی اور کردم کی ساری باتیں ان کے گوش گزار کر دی۔ یا اللہ لڑکی، یہاں میں دعا کرتی ہوں کہ تم کردم کے دل میں گھر بنا لو، وہاں تم اس کے گھر سے ہی بھاگنے کی منصوبے تیار کرتی رہتی ہو، نہ جانے کب عقل آئے گی تمہیں۔ سیما خالہ اسے دیکھتی تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب اگر تم نے اس سے جھگڑا کیا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ اب کی بار انہوں نے غصے سے گھورتے ہوئے اسے دھمکایا، جس پر آئینور بس منہ بسوڑ کر ہی رہ گئی۔ وہ اس وقت اپنے اڈے پر موجود کرسی پر بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے سوچوں میں گم تھا۔ گھر سے وہ بغیر ناشتہ کیے ہی یہاں آ گیا تھا۔ آئینور کی باتوں نے اس کے غصے کو اور ہوا دی تھی، جس کے باعث غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سمجھتی کیوں نہیں؟ اگر اسے چھوڑنا ہی ہوتا تو ایک رات میں ہی فارغ کر دیتا، مگر غلطی میری ہی ہے۔ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس سے دل لگا بیٹھا۔ سوچا تھا وقتی کشش ہے، کچھ دن ساتھ گزارنے کے بعد سارا خمار اتر جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے خود سے دور کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ سوچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا شراب کا گلاس لبوں سے لگا۔ ایسا نہیں چل سکتا، کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اب یا تو وہ میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آئے گی یا بہت دور چلے جائے گی۔ کردم خود کلامی کرتا اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا، جہاں اور بھی کام اس کے منتظر تھے۔
تم سے تو میں نے کہا تھا کردم دادا سے اپنے تعلقات ٹھیک کرو، مگر تم تو سب کو ہی اپنے خلاف کر کے بیٹھ گئے۔ پاشا ساحلی اڈے پر موجود تھا جب جمشید ایک بار پھر اس کے سر جا پہنچا۔ تم کو میں بے وقوف نظر آتا ہوں؟ اگر میں ایسا نہ کرتا تو مجھے سب کے سامنے صرف کردم دادا سے معافی مانگنی پڑتی، جو مجھے ہرگز قبول نہیں تھا، اس لیے تم نے سب کو اپنے خلاف کر لیا۔ جمشید فوراً پاشا کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ہاں اب میں سب سے مشترکہ معذرت کر لوں گا، یوں مجھے صرف کردم کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی ان باتوں کے لیے معافی مانگنی پڑے گی جو میں نے کردم دادا کے ساتھ کیا تھا۔ پاشا نے کہتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا دی، کیا بے وقوفی ہے، اس سے بہتر تھا کہ تم صرف کردم سے معافی مانگ لیتے، یوں سب سے معافی نہ مانگتے پھرتے۔ جمشید کا دل اس کی عقل پر ماتم کرنے کو چاہا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے بس دیکھتے جاؤ میں کرتا کیا ہوں۔ پاشا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر جمشید بس سر پیٹ کر ہی رہ گیا۔ آسمان پر چھائے کالے بادلوں میں مہتاب کہیں چھپ کر بیٹھ گیا۔ صبح کے برعکس اب سردی شدت پکڑ چکی تھی۔ ایسے میں دوسرے کمرے میں موجود کردم شراب نوشی کے مزے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب آئینور نماز ادا کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی، کردم کے ہاتھ میں شراب کا گلاس دیکھ آئینور کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ جو اپنی خوابگاہ میں آئینور کے آنے سے پہلے یا اس کے سونے کے بعد ہی شراب پیتا تھا، اب دوسرے کمرے میں اس کے سامنے پی رہا تھا۔ وہ واپس کمرے سے نکلنے لگی، کردم کی آواز پر ناچار مڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو شراب کا گلاس ہونٹوں سے لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کردم کی نظر سیدھا اس کے ماتھے پر بندی پٹی کی طرف گئی۔ کردم کو اپنی غلطی پر ندامت محسوس ہوئی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولیں، پہلے بیٹھ جاؤ۔ کردم کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی آئینور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو نا تمہیں یہاں کیوں اور کس حیثیت سے لایا گیا تھا؟ جی، آئینور نے آنکھیں گھما کر کہا۔ کس حیثیت سے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ تاوان، مختصر سا جواب، مگر کردم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلا گیا۔ اب میں اس میں کچھ رد و بدل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ گلاس رکھ کر کردم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا، اشاروں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اب میں تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے یہاں رکھنا چاہتا ہوں، اور ہاں، انکار کی گنجائش نہیں۔ فیصلے کے ساتھ حکم بھی نازل ہوا۔ کیوں؟ آئینور نے اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم چاہیے ہو، صرف تم میری عادت بن گئی ہو یا شاید محبت، لیکن میں بس اب تمہیں اپنے پاس چاہتا ہوں۔ کردم اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اور آپ دو الگ راستوں کے مسافر ہیں جن کی منزل کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ آئینور سرد لہجے میں بولی، جو وہ نہیں چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا، میں یہ سب نہیں جانتا، اس لیے اب یہ تم پر ہے کہ اپنی مرضی سے یہاں رہو یا زبردستی، مگر تمہیں اب ادھر ہی رہنا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ، میرے پاس۔ کردم نے کہتے ہوئے اسے بازوں میں اٹھا لیا۔ چھوڑو مجھے۔ آئینور نے خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پیر چلائے۔ اس کی مزاحمت کا اثر لیے بنا وہ کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں چلا گیا، اور ادھر نیچے کھڑی سیما خالہ کا چہرہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر کھل اٹھا۔ ماشاء اللہ، یوں ہی اللہ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ دل سے دعا دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اللہ نے دل پھیر دیا تھا، وہ نکاح جیسے حلال رشتے میں بندھ گیا تھا، تو حرام میں اب سکون کہاں ملتا؟ بے شک نکاح کر کے انسان اپنا آدھا ایمان شیطان سے بچا لیتا ہے۔ کانوں میں پڑتی شور کی آواز نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ نظریں گھما کر دیکھا تو آئینور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی نظر آئی۔ اسے غصے سے پیروں کو پٹکتا دیکھ کردم کے چہرے پر مسکراہٹ۔ کل رات کا غصہ ان بے جان چیزوں پر کیوں اتار رہی ہو؟ کردم کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئینور تیکھی نظروں سے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو گھورتی بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کردم بھی ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے باتھ روم میں چلا گیا۔ آئینور ناشتے کی ٹرے لیے دوبارہ کمرے میں آئی تو کردم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ آئینور ایک نظر اس پر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ ناشتے کی ٹرے صوفے پر سامنے لگی ٹیبل پر رکھ کر وہ جانے لگی کہ کردم پکار بیٹھا، سنو۔ آئینور نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ادھر آؤ۔ حکم صادر ہوا۔ آئینور بے تاثر چہرہ لیے اس کی جانب بڑھی۔ یہ ٹائی باندھ دو، کردم نے کہتے ہوئے ٹائی اس کی جانب بڑھائی۔ آئینور نے حیران ہوتے ہوئے ٹائی ہاتھ میں تھام لی۔ اب کہاں وہ 4 فٹ 8 انچ کی لڑکی اور کہاں وہ دراز قامت مرد؟ ان کی ٹائی باندھنے کے لیے ایک عدد سٹول کی ضرورت پڑے گی۔ آئینور بڑبڑاتے ہوئے ٹائی کو دیکھنے لگی۔ اس کی بڑبڑاہٹ کردم نے بخوبی سن لی۔ مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ آئینور کی کمر میں ڈال کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا۔ اب باندھ لو۔ آئینور اسے گھوڑی سے نوازتی ٹائی باندھنے لگی۔
کس سے سیکھا ٹائی باندھنا؟ کردم اس کے چہرے پر نظریں جمائے گویا ہوا۔ ماما جب پاپا کی باندھا کرتی تھی تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی آ گیا۔ آئینور کا چہرہ بے تاثر تھا مگر آنکھوں میں کرب کی داستان رقم تھی جو کردم سے چھپی نہیں تھی۔ ٹائی باندھتے ہی وہ ٹیبل سے اتر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تمہاری ہر تکلیف کو تم سے دور کر دوں گا نور۔ کردم اس کو جاتے دیکھ بڑبڑایا، ہاتھ میں گھڑی باندھتے ناشتے کے لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ موبائل کان سے لگائے مسلسل کسی کو کال ملانے میں مصروف تھا مگر مقابل نے بھی گویا قسم کھائی ہوئی تھی فون نہ اٹھانے کی۔ اوئے آدی، تیری گرل فرینڈ پھر کال نہیں اٹھا رہی کیا؟ عمران بیڈ پر لیٹا ہوا اسے چڑھانے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ آدی اسے گھوڑی سے نوازتا پھر فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ رہنے دے عمران، بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ آدی تو آرام سے اپنی گرل فرینڈ کو کال ملا۔ سمیر مسکراہٹ دباتے ہوئے گویا ہوا، تم دونوں بکواس بند کر لو ورنہ میں ہاسٹل کے وارڈن سے کہہ کر دوسرے روم میں چلا جاؤں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا اور بیڈ سے اٹھ کر روم سے باہر نکل گیا اور ان دونوں کے کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ کردم دروازے کو دھکیلتا اندر داخل ہوا تو بیٹھک میں سب ہی نفوس اپنی جگہ پر براجمان۔ وہ بنا کسی پر نظر ڈالے آگے بڑھتا اپنی نشست استعمال کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی پاشا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے گویا ہوا، میں اپنے رویے کے لیے شرمندہ ہوں، اس لیے تم سب سے معافی مانگتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم سب اپنا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دو گے۔ آج یہ بیٹھک بھی خاص اس لیے آغا حسن سے کہہ کر رکھوائی ہے۔ امید کرتا ہوں اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر سب اپنا بڑاپن دکھاتے ہوئے معاف کر دیں گے۔ پاشا کہہ کر اپنی نشست پر واپس بیٹھ گیا تو آغا خان گلا کھنکار کر گویا ہوا، اب اگر پاشا اپنی غلطی پر شرمندہ ہے تو ہمیں بھی اسے معاف کر دینا چاہیے۔ مجھے اب اس سے کوئی گلہ نہیں، باقی آپ سب کیا کہتے ہیں؟ پاشا کو ایک اور موقع دینا چاہیے کہ نہیں؟ آغا نے کہتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، سب سے پہلے خاقان ابراہیم نے بولا۔ مجھے بھی لگتا ہے ایک موقع دینا چاہیے، راشد ملک نے کہا، جس پر جمشید نے بھی تائید کی۔ بالکل۔ کردم دادا تم کیا کہتے ہو؟ آغا حسن نے خاموش بیٹھے کردم سے پوچھا۔ بالکل، تم لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر میرا اور پاشا کا معاملہ الگ ہے، اس لیے جب تک وہ مجھ سے اپنے عمل کی معافی نہیں مانگتا میرے اور پاشا کے درمیان اختلاف قائم رہے گا۔ وہ بھی کردم تھا، مقابل کو جھکانا جانتا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی بات پر جمشید نے ایک جتاتی نظر پاشا پر ڈالی جو ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اب پاشا نے معافی مانگ تو لی ہے، بہتر ہوگا کردم دادا تم بھی اپنی ضد چھوڑ دو۔ جمشید کردم کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا، تم سے کسی نے رائے نہیں مانگی، بہتر ہے اپنی رائے اپنے پاس رکھو۔ کردم سخت لہجے میں بولا۔ اپنی توہین پر جمشید بس ضبط کر کے رہ گیا۔ کردم دادا اگر چاہتا ہے کہ پاشا اس سے معافی مانگے تو مجھے لگتا ہے پاشا کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آغا حسن پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں، ویسے بھی اس جھگڑے سے پہلے دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ خاقان ابراہیم نے بھی آغا کی بات سے اتفاق کیا۔ تم کیا کہتے ہو راشد؟ کردم راشد کی جانب رخ موڑ کر پوچھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے پاشا کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے معافی مانگنے میں۔ راشد ملک بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جس پر قدم نے فاتحانہ مسکراہٹ سے پاشا کی جانب دیکھا۔ پاشا نے ایک نظر سب پر ڈالی، سب اسی کی جانب متوجہ تھے۔ جب کوئی چارہ نظر نہ آیا تو کردم کی طرف دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا، جس کی نظریں پاشا پر ہی جمی تھیں۔ میں اپنے عمل کی معافی چاہتا ہوں کردم دادا، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ کردم مسکراتے چہرے سے بولا۔ پاشا اس بات میں سر ہلاتا واپس بیٹھ گیا مگر دل میں پکا ارادہ باندھ چکا تھا اپنی توہین کے بدلہ لینے کا۔